بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا ٹاپک ہے ہمارا جنات کے متعلق۔ جن کے معنی ہے چھپا لینا، یہی اس مادہ کے بنیادی معنی ہے۔ جن کے معنی کسی چیز کو نگاہ سے پوشیدہ کر دینا ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے 6/76، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا، جب رات کی تاریکی نے اسے چھپا لیا تو اس نے ایک ستارہ دیکھا۔ جنن قبر کو کہتے ہیں کیونکہ وہ مردہ میت اور اس کے کفن کو چھپا لیتی ہے۔ جنین جمع اجنہ، یہ قرآن میں آیا ہے 53/32 آیات میں۔ اس بچہ کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو۔ جنہ اس ہتھیار کو کہتے ہیں جس سے آدمی اپنا بچاؤ کرے، ہر پردہ اور آڑ۔ جنہ اور مجنہ ڈال کو بھی کہتے ہیں، یہ قرآن کے آیت میں آیا ہے 58/16 میں۔ لا جن بہذا الامر کے معنی ہے اس بات میں کوئی راز پوشیدہ نہیں۔ جنہ جنون کو کہتے ہیں، یہ قرآن کی آیت 23/25 میں آیا ہے۔ 23 سورت ہے، 25 نمبر آیت ہے۔ دراصل عربوں کے ہاں مجنون کے متعلق یہ سمجھا جاتا تھا کہ اسے جن چمٹ گیا ہے۔ دور توہم پرستی میں تمام وہ قوتیں جو انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتی اور جن کے متعلق اس زمانے کے انسان کی سمجھ میں کچھ نہ آتا، وہ دیوی دیوتا بن جاتی تھی۔ انہی کو عرب ان کے نگاہوں سے پوشیدہ ہونے کی بنا پر جن کہتے تھے۔ وہ فرشتوں کو بھی جن کہا کرتے تھے اور ان کی پرستش بھی کرتے تھے۔ راغب نے کہا ہے کہ الجن کا استعمال دو طرح پر ہوتا ہے، ایک تو ان تمام مخفی قوتوں کے لیے جو حواس سے پوشیدہ ہوتی ہے، اس اعتبار سے جن میں فرشتے بھی شامل ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان مخفی قوتوں میں سے بعض کو جن کہتے ہیں۔ اس طرح کے جو روحانیین نیک ہوتے ہیں وہ فرشتے کہلاتے ہیں، جو بد اور سرکش ہوتے ہیں وہ شیاطین کہلاتے ہیں۔ تاج و راغب۔ اور جن میں نیک و بد دونوں شامل ہوتے ہیں وہ جن کہلاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کے کئی مقامات میں جہاں جاہلیت عرب میں جنوں کی پرستش کا ذکر ہے، وہاں جنہ سے مراد فرشتے ہیں، مثلاً 37/158 وغیرہ۔ ہماری زمین ابتدا میں ایک آتشین گولہ تھی جسے ٹھنڈا ہو کر انسانی آبادی کے قابل بننے کے لیے لاکھوں اور کروڑوں برس لگ گئے۔ انسان سے پہلے زمین پر جو مخلوق تھی جسے قرآن نے الجان کہا ہے، جو کہ انسان کے آنے کے بعد وہ ختم ہو چکی ہے، چونکہ اب وہ انسانوں کے سامنے نہیں ہیں، ان کی نسل ختم ہو چکی ہے، اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ والجان خلقنا من قبل من نار السموم 15/27۔ انسان سے پہلے ہم نے ایک مخلوق کو جلتی ہوئی ہوا کی حرارت سے پیدا کیا تھا، وہ مخلوق اب تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، اس اعتبار سے اسے الجان کہا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ اشیاء کائنات مادہ کی مرئی اور مخصوص شکل میں آنے سے پہلے مخفی توانائی انرجی کی حالت میں تھی، یہی توانائی اب مادہ کے اندر لٹینٹ صورت میں ہے۔ نگاہوں سے پوشیدہ ہونے نیز اس کے ہوئے سرکشی کی وجہ سے ابلیس کے متعلق بھی یہی کہا گیا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ قرآن کریم میں جن اور انس کے الفاظ متعدد مقامات پر اکٹھے آئے ہیں۔ عربوں میں الانس ان قبیلوں کو کہتے تھے جو ایک مقام پر مستقل طور پر سکونت پذیر ہو جائیں، لیکن جن وہ قبائل تھے جو جنگلوں اور صحراؤں میں جگہ بجگہ پھرتے رہتے تھے اور اس طرح شہر والوں کی نگاہوں سے اوجھل رہتے تھے۔ انہیں ہنہ بدوش قبائل کہا جاتا تھا۔ اب وہ دنیا میں جہاں جہاں اس قسم کے قبائل پائے جاتے ہیں، وہ شہر والوں سے دور دور جنگلوں اور بیابانوں میں رہتے ہیں۔
آج کل وسائل اور رسائل کے عام ہو جانے سے ان قبائل اور شہر والوں کے درمیان زندگی میں بہت سے امور مشترک ہو چکے ہیں، اس لیے ان میں کوئی بنیادی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن جس زمانے میں ملنے جلنے کے وسائل اور نشر و اشاعت کے طریق عام نہیں تھے، شہر والوں اور ان خانہ بدوش صحرا نشینوں کی تمدن و معاشرت، عادات و اطوار، خصائص و حسائل اور ذہنی اور نفسیاتی کیفیات وغیرہ میں اس قدر فرق تھا کہ یہ دونوں ایک نوع کے افراد نظر نہیں آتے تھے۔ عربوں میں یہ صحرا نشین قبائل بہت زیادہ تھے، انہیں بدو یا عراب کہا جاتا تھا۔ چونکہ قرآن کا پیغام شہریوں اور صحرا نشین سب کی طرف تھا، اس لیے اس نے جن و انس دونوں گروہوں کو مخاطب کیا ہے۔ ان مقامات پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ وہاں جن مراد انسان نہیں ہیں، یعنی وہ وحشی قبائل جو جنگلوں اور صحراؤں میں رہا کرتے تھے۔ مثلاً سورہ انعام میں یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم 6/130، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول نہیں آئے تھے؟ قرآن نے کسی رسول کا ذکر نہیں کیا جو جن تھا، اور سورہ اعراف میں اس کی تصریح کر دی ہے کہ رسول بنی آدم میں سے ہے، انہی کی طرف بھیجے گئے تھے۔ 7/35۔ سورہ جن اور سورہ احقاف میں مذکور ہے کہ جنوں کی ایک جماعت رسول اللہ کے پاس قرآن سننے کے لیے آئی، دیکھیے 72/1 اور 46/29۔ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ جنوں کی طرف رسول انسانوں میں سے ہی ہوتے تھے۔ انہی صورتوں سورہ جن اور سورہ احقاف میں سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جو جن رسول اللہ کے پاس قرآن سننے کے لیے آئے تھے وہ انسان ہی تھے، وحشی قبائل میں سے عیسائی، یہودی اور مشرک۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر جن و انس اکٹھے ہو جائے تو بھی اس قرآن کی مثل نہ بنا سکے۔ سورہ انعام میں ہے کہ انس و جن کے سرکش لوگ انبیاء کی مخالفت کیا کرتے تھے، 6/113۔ سورہ اعراف میں ہے کہ جن و انس میں اکثریت ان کی ہے جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، اس لیے وہ اہل جہنم ہیں، 7/179۔ سورہ ہم سجدہ میں ہے کہ حال جہنم کہیں گے کہ ہمیں جن و انس میں سے بعض نے گمراہ کیا تھا، 41/29۔ سورہ انعام میں ہے کہ انس کہیں گے کہ ہم جنوں سے فوائد حاصل کیا کرتے تھے، اور جن کہیں گے کہ ہم انس سے فائدے اٹھایا کرتے تھے، 6/129۔ سورہ نمل میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جن و انس کے لشکر تھے، 27/17۔ ان جنوں کے متعلق سورہ سبا میں ہے کہ وہ ہیکل کی تعمیر کا کام کرتے تھے، مجسمے تراشتے تھے، لگن اور دیگیں بناتے تھے، 34/13۔ سمندروں میں غوطہ خوری سے موتی نکالتے تھے، 21/82۔ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر رکھا جاتا تھا، 38/37-38۔ تورات میں اس کی صراحت موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سور کے بادشاہ سے سیدونی قوم کے آدمی جنگل سے لکڑیاں کاٹنے کے لیے مانگے تھے، چنانچہ یہ قبائل اور جبلیم پہاڑی قبائل ان کے لیے لکڑیاں کاٹتے اور پتھر تراشتے تھے۔ ان کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فلسطین کے پہاڑی اور جنگلی غیر بنی اسرائیل قبائل میں سے 70,000 آدمیوں کو بطور مزدور اور 10,000 کو درخت کاٹنے اور پتھر تراشنے پر متعین کیا تھا، دیکھیے کتاب سلاطین و کتاب تاریخ الایام۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ قرآن میں جن و انس سے مراد وحشی اور متمدن انسان ہیں، انس جو مانوس تھے اور جن جو وحشی اور غیر مہذب قبائل جنگلوں اور صحراؤں میں رہتے تھے۔ اس کے علاوہ الجان زرد رنگ کے سیاہ چشم سانپ کو بھی کہتے ہیں، دیکھیے قرآن 27/10۔ جنت کھجوروں اور انگوروں کے باغ کو کہتے ہیں، اگر کسی باغ میں کھجوروں اور انگوروں کے درخت نہ ہو، دوسرے درخت ہو تو اسے حدیقہ کہتے ہیں،
جنہ نہیں کہتے، لیکن راغب کا قول ہے کہ جنہ ہر اس باغ کو کہتے ہیں جس کی زمین درختوں کی وجہ سے نظر نہ آئے۔ قرآن کریم میں جنہ کا لفظ بڑی جامع اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ قرآنی نظام پر عمل پیرا ہونے سے اس دنیا میں جس قسم کا فردوس بدوش معاشرہ متشکل ہوتا ہے، اسے بھی جنت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں حسن عمل کے جو خوشگوار نتائج سامنے آتے ہیں، انہیں بھی جنت ہی کہہ کر پکارا گیا ہے۔ قرآن پر عمل کرنے والوں مومنین کو اس دنیا میں جس قسم کا جنتی معاشرہ نصیب ہوتا ہے، اس کی تفاصیل قرآن کے مختلف مقامات میں مذکور ہے، لیکن اسے اگر دو لفظوں میں سمجھنا چاہے تو اس آیت کو سامنے لے آنا چاہیے جو آدم کی سرگزشت سے متعلق ہے۔ اس جنت کے متعلق کہا گیا ہے کہ وَكُلُّ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ 2/35۔ اس میں سے جہاں جی چاہے نہایت فراغت سے کھاؤ، لیکن اس شجر کے قریب نہ جانا، یعنی جنت اس معاشرہ کا نام ہے جس میں زندگی کی تمام آسائشیں بافراط موجود ہوں، جہاں سامان زیست کی فراوانیاں ہوں، صرف غذا ہی نہیں بلکہ لباس، مکان، یعنی تمام بنیادی ضروریات زندگی 20/118-119۔ لیکن ان کا استعمال حدود اللہ قوانین خداوندی کے مطابق کیا جائے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو اس معاشرہ کی بہاروں پر کبھی خزان نہیں آئے گا، اس لیے اسے تجری من تحتھا الانہار 2/25 کہا گیا ہے، یعنی اس باغ کے نیچے آب رواں ہمیشہ جاری رہے گا۔ قرآن نے اس کی تفسیر ان الفاظ سے کر دی ہے اُکُلُھا دائم وظلُّھا 13/35۔ اس کے پھل اور دیگر آسائشیں ہمیشہ رہیں گی۔ باقی رہے اعمال حسنہ کے وہ نتائج جو مرنے کے بعد سامنے آئیں گے، سو اگرچہ انہیں بھی جنت ہی سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْیُنٍ 32/17۔ خدا نے اعمال کے بدلے میں آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان چھپا کر رکھا ہے، وہ کسی انسان کے حیطِ ادراک میں نہیں آ سکتا۔ اس زندگی کی کیفیات کے متعلق ہم آج کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جنت کی اس قدر تفاصیل دینے کے باوجود یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ سب تمثیلی بیان ہے 13/35۔ لیکن اس دنیا کی جنت ہمارے سامنے آ سکتی ہے اگر ہم اپنے معاشرے کو قرآن کے متعین کردہ خطوط پر متشکل کر لیں۔ اس میں انسان کی خارجی اور داخلی زندگی کے تمام آسائشیں اور راحتیں موجود ہوں گی، لیکن اس سے بعد کی زندگی کی جنت کی کیفیت ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارا موجودہ شعور محسوسات کی حد تک سے آگے جا ہی نہیں سکتا۔ اس کے متعلق اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا کہ اس دنیا میں جنتی زندگی بسر کرنے سے نہ صرف طبی آسائش ہی ملتی ہے بلکہ انسانی ذات پرسنالٹی کی بھی نشوونما ہوتی جاتی ہے۔ اس سے انسانی ذات کے اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ اس زندگی کے بعد اگلے ارتقائی مراحل طے کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ اس قسم کی انسانی ذات مرنے کے بعد جس مرحلہ میں پہنچتی ہے اس کا نام جنت ہے۔ وہ انسانی زندگی کے آخری منزل نہیں بلکہ آگے بڑھنے کا مقام ہے، اس لیے کہ وہاں بھی انسان کا نور اس کے آگے آگے چل رہا ہوگا 57/12۔ اس کے برعکس جن کی ذات کی نشوونما ڈیولپمنٹ رک چکی ہوگی، جن میں آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، وہ اہل جہنم ہوں گے۔ بہرحال مرنے کے بعد کی جنت اور جہنم مقامات نہیں ہیں، انسانی ذات کی کیفیات ہے جن کی حقیقت ہم آج سمجھ نہیں سکتے۔ آج ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح اس دنیا کی جہنم جس میں ہم سب مبتلا ہے جنت سے بدل جائے، یہ قرآنی نظام کی روح سے ہی ہو سکے گا۔ تو اب آئیے اپنی اصل ٹاپک جنات کی طرف۔ جنات کو سمجھنے کے لیے
اس کو مزید آسان لفظوں میں بیان کرنے کے لیے مندرجہ ذیل باتوں پر غور کیجیے۔ اگر ہم جنوں کو انسانوں سے الگ ایک مخلوق تصور کریں اور حدیث کے مطابق یہ بھی مان لیں کہ جنوں کا خوراک ہڈی، گوبر اور لید ہے، تو یہ قرآن کی اس آیت سے مطابقت نہیں رکھتی، جس میں جن و انس دونوں کو کہا گیا ہے کہ جنت میں میوے، کھجور، انار ہوں گے آپ لوگوں کے لیے، جیسا کہ سورہ رحمان 68 نمبر میں ہے، فی فاکہۃ والنخل ورمان۔ یہ جن اور انس دونوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے۔ انسان کو پتہ ہے کہ انار کیا ہے، کھجور کا ذائقہ کیسا ہے اور میوہ جات، یہ سب انسان کے خوراک ہے، اس لیے اللہ جنت میں اس کی خوشخبری دیتا ہے۔ انسان کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر جن کا تو خوراک ہی یہ میوہ جات نہیں، تو اس کو کیا پتہ کہ انار کیا ہے اور کھجور کا ذائقہ کیسا ہے؟ پھر اللہ کیسے کہہ سکتا ہے جن سے کہ آپ کو جنت میں انار، کھجور اور میوہ ملے گا؟ انسان کو اس لیے کہہ سکتا ہے کہ یہ انسان کے خوراک میں شامل ہے، جبکہ قرآن جنات کی ہدایت کے لیے بھی آیا ہے، لیکن اس میں جنات کی خوراک کے متعلق ہڈی، لید اور گوبر کے بارے میں نہیں آیا۔ یہ تب ہی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ہم یہ غلط تصور کو اپنے ذہن سے ختم کر لیں کہ موجودہ دنیا میں کوئی ایسی دوسری مخلوق نہیں ہے انسان کے علاوہ۔ اور مخلوقات تو ہے، لیکن جو جن ہیں، جو جن کو ہم دوسرا مخلوق سمجھتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ تھوڑا اور گہرائی سے سوچئے کہ مسلمان جنات پر وہ سب احکام لاگو ہے جو مسلمان انسانوں پر لاگو ہے، یعنی انسان اور جن دونوں کا قرآن تو ایک ہے۔ جو احکام قرآن دے رہا ہے وہ بیک وقت جن و انس دونوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ مسلمان تو مسجدوں میں نمازیں پڑھنے جاتے ہیں، لیکن جنات کیوں نہیں آتے، نہ ہی مسجد بنانے کے لیے چندہ دیتے ہیں، نہ کبھی اس کو وضو کرتے ہوئے ہم نے پانی کو گرتے ہوئے دیکھا۔ چلو جن جو ہے، جن صاحب، وہ تو نظر نہ بھی آئے، لیکن وہ جس پانی سے وضو کرتا ہے، کم از کم وہ پانی کا لوٹا یا پانی تو نظر آنا چاہیے تھا۔ نہ کبھی یہ حج پہ دے کے گئے کہ وہاں قربانی کے لیے یہ رقم دے اور بکرا یا اونٹ خریدے۔ مسلمان جن کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا جس سے وہ بکرا خریدے؟ نہ ہی یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس نہ ہی سونا ہے، نہ چاندی، نہ نقد رقم، نہ ہی کھیتی۔ جنات کا کوئی وجود ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن میں جہاں جہاں جن کا لفظ آیا ہے، انس کے مقابلے میں وہ دیہاتی اور شہری لوگوں کے لیے آیا ہے۔ دیہاتی مطلب جو شہر سے دور ہوتے ہیں، نظروں سے اوجھل، کبھی کبھی شہر آتے ہیں۔ ایک اور آیت سے مزید واضح ہو سکتا ہے، اسرائیل 95۔ آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ اب چونکہ انسان بستے ہیں، اس لیے انسان ہی رسول آئے ہیں۔ جب فرشتہ انسان کے لیے رسول بن کر مناسب نہیں رہا، تو انسان کا جن کے لیے رسول بننا کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ ایک اور آیت میں اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے، سورہ انعام 130، اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے؟ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے ہی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جب قیامت میں اللہ آج کے دور کے انسان و جن جمع کرے گا، تو جب اس سے یہ کہا جائے گا تو وہ سب اقرار کریں گے۔ اقرار تب ہی صحیح آ سکتا ہے کہ رسول جن میں سے ہی آیا ہو، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، اور آج کے دور کا جن قیامت کے دن اللہ کے اس سوال کا نفی میں جواب دے گا کہ ہم میں سے نہیں آیا تھا، بلکہ رسول وہ انسانوں میں سے آیا تھا۔ اسبات میں جواب اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب قیامت میں جن سے مراد دیہاتی شہر نشین پہاڑی لوگ جو اکثر نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں مراد لے لیا جائے۔ شکریہ۔